عبدالغفور صاحب نے ایک مسئلہ پوچھا کہ مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے کے بارے میں کہ زید نے شرعی طریقہ کار کے مطابق بکر سے ادھار پر ایک موبائل خریدا اور طے پایا کہ 1 سال بعد زید بکر کو موبائل کی قیمت ادا کرے گا، لیکن بکر کو اس کے لیے ایک تیسرے شخص کی ضمانت چاہیے تھی جو اس بات کی گارنٹی دے کہ اگر زید نے قرض ادا نہ کیا تو اس کی جگہ وہ تیسرا شخص رقم ادا کرے گا۔ بکر کے مطالبے پر زید نے خالد کو راضی کیا اور خالد نے اس بات کی ضمانت دے دی کہ اگر زید نے قیمت ادا نہ کی تو وہ موبائل کی قیمت ادا کرے گا۔ ہوا کچھ یوں کہ ابھی کچھ ماہ ہی گزرے تھے کہ زید کا انتقال ہو گیا اور اس کا ترکہ بھی موجود ہے۔ پوچھنا یہ ہے کہ بکر اب خالد سے قرض وصول کر سکتا ہے یا نہیں، شرعی رہنمائی فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ جناب، صورت مسئولہ کا تعلق چونکہ کفالت کے ساتھ ہے، اس لیے جواب سے پہلے کچھ اہم باتیں ہیں جن کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شرعی اعتبار سے ایک شخص کا ذمہ اپنے اوپر لینے کو کفالت کہا جاتا ہے۔ کفالت کی ایک قسم کفالت بالمال ہے، اور کفالت بالمال کسی فریق کے مرنے سے باطل نہیں ہوتی، البتہ اتنا حکم ضرور تبدیل ہوتا ہے کہ کفالت بالمال میں اصیل کے مرنے سے اصیل کے حق میں قرض کی ادائیگی کی جو مدت مقرر کی ہوتی ہے، مثلا اتنے سال بعد قرض ادا کرنا ہے، وہ مدت ختم ہو جاتی ہے۔ مرنے والے کا ترکہ موجود ہونے کی صورت میں مرحوم کے ترکے میں سے دین کی ادائیگی کی جائے گی، اور اگر ترکہ موجود نہ ہو تو قرض خواہ کفیل یعنی ضامن سے قرض کا مطالبہ کر سکتا ہے، لیکن کب مطالبہ کرے گا اس کی تفصیل میں عرض کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی شخص کے انتقال کی صورت میں اس کا وہ مال جو قرض میں مشغول ہو، مال وراثت میں ورثاء کے درمیان تقسیم نہیں ہوتا، بلکہ وراثت میں وہی مال تقسیم ہوتا ہے جو تجہیز و تکفین، قرضوں کی ادائیگی اور جائز وصیت ہونے کی صورت میں اس پر عمل کرنے کے بعد بچ جائے۔ اس ساری تفصیل کو سمجھنے کے بعد صورت مسئولہ کے مطابق شرعی اعتبار سے حکم یہ ہے کہ ترکہ موجود ہونے کی صورت میں بکر چاہے تو میت کے ورثاء سے اپنا قرض وصول کر سکتا ہے، اور ورثاء پر لازم ہے کہ وہ میت کا قرض ادا کریں، اور اگر بکر خالد سے وصول کرنا چاہتا ہے، میت کے ورثاء سے وصول کرنا اختیار نہیں کرتا، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ بکر اس مدت پر ہی خالد سے قرض کا مطالبہ کرے گا جو مدت سودے کے وقت طے ہوئی تھی۔ لہذا پوچھی گئی صورت میں سودے کے بعد سے 1 سال مکمل ہونے سے پہلے بکر خالد سے مطالبہ نہیں کر سکتا۔ کفالت کی تعریف کے متعلق تنویر الابصار در مختار میں ہے، کفیل کے ذمے کو اصیل کے ذمے کے ساتھ مطلق مطالبے میں ملا دینا کفالت ہے، خواہ وہ نفس کا مطالبہ ہو یا دین کا یا عین کا۔ میت کا قرض ادا کرنے کے متعلق امام اہل سنت امام احمد رضا خاں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ادائے دیون تقسیم ترکہ پر مقدم ہے، پس جب تک مار اور دیگر دیون بھی اگر ہوں ادا نہ ہو لیں تقسیم نہ کرنا چاہیے۔ فتاوی رضویہ جلد 26 صفحہ نمبر 119۔ اصیل مر جائے تو اس کے متعلق بدائع الصنائع میں ہے، اگر اصیل پر 1 سال کی مدت پر دین ادا کرنا طے ہو، پھر دوسرے شخص نے 1 سال یا مطلقاً ہی دین کی ادائیگی کی کفالت لے لی، پھر سال مکمل ہونے سے پہلے اصیل کا انتقال ہو گیا تو دین اصیل کے مال میں فوری واجب الادا ہو گیا اور کفالت کے حق میں مدت باقی ہے۔ یوں اگر کفیل فوت ہو گیا، اصیل باقی ہے تو کفیل کے حق میں ادائیگی فوراً لازم ہو گئی اور اصیل کے حق میں مقرر مدت باقی ہے۔ قرض خواہ اصیل کے انتقال پر مقررہ مدت پر ہی کفیل سے مطالبے کا حق رکھتا ہے،
اس سے پہلے نہیں، جیسا کہ فتاوی ہندیہ میں ہے، اگر اصیل مر جائے تو دین اصیل کے حق میں معجل ہو گیا اور کفیل کے حق میں ادائیگی کی مدت باقی رہے گی، یہاں تک کہ اگر مکفول لہ نے اصیل کے ورثاء کی بجائے کفیل سے مطالبہ کرنے کو اختیار کیا تو مکفول لہ انتظار کرے یہاں تک کہ مقررہ مدت آ جائے۔ اسی طرح سراج الوہاج میں ہے، فتاوی ہندیہ جلد 3 صفحہ نمبر 279۔ بہار شریعت میں ہے، دین میعادی تھا، اس کی کفالت کی تھی، کفیل مر گیا تو کفیل کے حق میں میعاد باقی نہ رہی اور اصیل کے حق میں میعاد بدستور ہے، یعنی مکفول لو کفیل کے ورثاء سے ابھی مطالبہ کر سکتا ہے اور اس کے ورثاء نے دین ادا کر دیا تو اصیل سے اس وقت واپس لینے کے حقدار ہوں گے جب میعاد پوری ہو جائے۔ یوں ہی اگر اصیل مر گیا تو اس کے حق میں میعاد ساقط ہو گئی کہ اس کے ترکے سے مرنے کے بعد ہی وصول کر سکتا ہے، اور کفیل کے حق میں میعاد بدستور باقی ہے کہ اندرون میعاد اس سے مطالبہ نہیں ہو سکتا۔ بہار شریعت جلد 2 حصہ 12 صفحہ نمبر 862۔ واللہ اعلم عز وجل ورسولہ اعلم، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آبائہ وآلہ وسلم۔